بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو کہ بہت منفرد اور بہت ہی امپورٹنس کا ہم جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اس کا. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ خیریت سے ہیں اور آپ کی اسپرٹ کا کیا حال ہے، اور آپ نے جو پریویس لیکچرز ہیں ان کو گو تھرو کیا ہوگا، اس کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کیا ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ جو کہ قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کرے گا، قدم قدم پر آپ کو ایک نئی سوچ اور نئے جذبے کے ساتھ لے کے چلے گا آگے. تو اس ٹاپک میں انٹرسٹ بہت زیادہ ڈیولپ کیجیے گا، اور اس ٹاپک کا نام بیسک اپروچز ٹو لیڈرشپس یعنی لیڈرشپ کے اوپر ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم آرگنائزیشنل تھیوری اور آرگنائزیشنل بیہیویئرس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش میں ہے کہ وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جو انسان کے رویے میں تبدیلی لانے کا باعث بنتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں آگے ہماری جو ورک پلیس ہے اس کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، اور کس طرح ہماری جو ہے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ ایک بہتر، مثبت یا منفی یا ان پروڈکٹیو وے کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو آپ اپنا انٹرسٹ اور اپنی توجہ کو مبذول رکھیے گا، اسی طرح جیسے آپ نے پریویس لیکچرز میں ہمارے ساتھ جو لے کے چلے ان چیزوں کو، اور آج کا جو یہ کانسیپٹ ہے اس کو ہم آگے گو تھرو کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کی توجہ کے ساتھ ہم اپنا نیا ٹاپک لیڈرشپ اور لیڈرشپس کے اندر بیسک اپروچز ٹو لیڈرشپس کرتے ہیں. After studying this chapter, you should be able to contrast leadership and management. اب یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہوگا کہ what is the difference between leadership and management, how it's work, how it's correlate with each other. So these are the different concepts which you need to have consider that things, in which type of things which we usually use to differentiate the difference between leadership and management. So after studying this chapter, you should be able to know about these things. Summarize the conclusion of trait theories. There are different types of theories in leaderships, and will summarize the thing in which type of things which we consider and evaluate and study in trait theories. What are the trait theories, in which type of things which we have to consider to fulfill the requirement of the trait theories. Identify the limitation of behavioral theories, dear students. بیہیویئر تھیوریز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، کس طرح وہ ورکس کرتی ہیں، اس کی لمیٹیشنس کیا ہیں، اور ان لمیٹیشنس کے اندر رہ کر کس طرح وہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے. تو امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طریقے کے ساتھ کریں گے. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ایسا ایک فینومینا ہے جس کے اندر آپ جتنے اترتے چلے جائیں اس کی گہرائیاں جو ہیں وہ ناپنے میں نہیں آتی ہیں. دیر آر ڈفرینٹ اسٹائلز آف لیڈرشپس، اور سارا جو مسئلہ ہی لیڈرشپس کا ہے. لیڈرشپس کیا چیز ہوتی ہے، لیڈرشپس کن لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیڈرز کون ہوتے ہیں، لیڈر کیا کرتے ہیں، لیڈر ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں، لیڈر سوچتے کیسے ہیں، لیڈر کا باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، پوسچرز کیا ہوتا ہے، لیڈر کن چیزوں کا خیال رکھتا ہے، لیڈرز کس طرح کے معاملات کو کس طرح جو ہے وہ ٹیکل کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی لیڈرشپس کے ساتھ ہیں. لیڈرشپس کے آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ پیدائشی طور پر لیڈرز آر بورن میڈ اور لیڈرز ٹو بی میڈ. تو یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں یو ول لرن آفٹر اسٹڈی دس چیپٹر. ڈسکرائب دی فیلڈرس کنٹیجنسی ماڈل. یہ ایک ماڈل ہے جس کے اندر ہم آپ کو کچھ
نئی چیزیں جو ہیں وہ شامل کریں گے. ایکسپلین ہرسے اینڈ بلینکٹ سچویشنل تھیوری اینڈ سمرائز دا لیڈر ممبر ایکسچینج تھیوری. تو دیز آر دی objectives which will achieve after studying this lecture. تو dear students, آپ کا ویسے آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک لیڈرشپس کی کیا امپورٹنس ہے, لیڈرشپس کی کیا اہمیت ہے, لیڈرز کس طرح ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ جی بتائیے. سوچئے اور اس کو نوٹ کریں اور لیڈرشپ کے کانسیپٹس کو دیکھیے کہ ایک لیڈر کس طرح, لیڈر کا ایکچولی ویژن جو ہے وہ کس طرح لے کے آگے پوری آرگنائزیشن کو, پوری نیشن کو کس طرح اپنے ویژنری ایک جو اپروچ ہے اس سے وہ آگے لے کے جا سکتا ہے. تو بیسیکلی ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہماری معاونت کر سکتے ہیں. ڈسکرائب دی پاتھ گول تھیوری, یہ ایک تھیوری جس کو ہم ڈسکرائب کریں گے ٹورڈز دی ایکسپلوریشن آف لیڈرشپس. آئیڈینٹیفائی دی سچویشنل ویریبلز ان لیڈرس پارٹیسپیشن ماڈل. تو دیز آر دی آبجیکٹیوز وچ وی شوڈ نو اینڈ وی ول بی ایبل ٹو اچیو these objectives after fulfilling the requirement of this lecture. What is leadership? آپ کے نزدیک لیڈرشپ کیا ہے؟ The ability of influence a group towards achievement of goal. کہ ایک گروپ کے اوپر ایسا انفلوئنس اور اس انفلوئنس کی وجہ سے جو آپ اچیو کریں اس گول کو, اس ٹارگٹ کو, سیٹ بائی دا لیڈرشپ, سیٹ بائی دی آرگنائزیشن, تو دس از کالڈ لیڈرشپ. اب وہ انفلوئنس کیا چیز ہے, وہ کون سا انفلوئنس ہے جو لیڈرز یوز کرتے ہیں اور اس انفلوئنس کی بیس کے اوپر وہ اپنے ریکوائرڈ اور سیٹ ٹارگٹس اور گولز جو ہیں تھرو دی ہیلپ آف سبارڈینیٹس, through the help of other peoples, through the help of professionals, کیسے وہ پورے کر سکتے ہیں. تو basically leadership is a name of concept, leadership is a name of influence, leadership is the name of action. تو after performing that actions, when you achieve something, it's called leaderships. So the ability of influence, do you have the ability to influence other people's? Why people follows you? Why people's follows your instructions? Why people's fulfill the requirement of your objectives? Because a particular type of person has its own influence. It has the ability to influence you. It has the ability to excel. It has the ability to modify your behaviors. He has the ability to modify your behaviors. تو لیڈر ایک ایسی کوالٹی کا نام ہے جو سوچے اور اس سے وہ اپنے فالوور سے اس کا عمل کروائے. لیڈر ایک بہت بڑے ویژن کا نام ہے. تو ہر بندہ لیڈر نہیں ہو سکتا. اس کے اندر there are some different characteristics. There are different types of traits which you must have. If you have those traits and you are able to practice those traits, then you are become a good leader. تو basically dear students, اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا جب آپ کے اندر وہ ability ہو کہ آپ کا انفلوئنس جو ہے ایک گروپ آف پیپل سے آپ کے سیٹ کیے ہوئے, آرگنائزیشن کے سیٹ کیے ہوئے, نیشن کے سیٹ کیے ہوئے آبجیکٹیوز کو اچیو کرے. اس اچیومنٹ آف دی گول کا نام لیڈرشپ ہے. اور جیسے ہم نے کہا کہ لیڈرشپ از اے نیم آف ایکشن, ایکشن کا نام ہے, بیہیویئر کا نام ہے, ایک انفلوئنس کا نام ہے. تو اس کو اچھی طرح ذہن نشین کیجئے کہ لیڈرشپ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو اٹھا کے اپنے مقصد کے لیے یوز کر سکے. ہر شخص لیڈر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اس کو کچھ پریکٹس کرنی پڑیں گی. اس کی پریکٹسز کے اندر کیا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. اور اگر ہم اس لیڈرشپ کو مینجمنٹ کے ساتھ کریں کہ مینجمنٹ کیا چیز ہے, the use of authority inherent in designated formal rank to obtain compliance from organizational members. تو مینجمنٹ کیا ہے کہ ایک سرٹن ٹائپ آف اتھارٹی جو آپ کو دی جائے,
اس اتھارٹی کو انہیرنٹ کریں اور اس کو ڈیزگنیٹڈ کریں فارمل رینک کے ساتھ. آپ کو کچھ رینکس دیے گئے ہوں, فارملی کچھ ڈیزگنیشنز دیے گئے ہوں. ان دی لائٹ آف دیٹ ڈیزگنیشن یو ایکٹ اکارڈنگ ٹو دی ایریا آف دیٹ پرووائڈیڈ ڈیزگنیٹڈ رینکس. اس رینکس کے اندر رہتے ہوئے, اس کی فلفلمنٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ کوئی اگر چیز کو اچیو کریں, اس کو آبٹین کریں, اور اس کمپلائنس کے نتیجے میں جو کہ آرگنائزیشن ممبرس کے ہیں, تو وہ آپ کی مینجمنٹ ہے. ہاؤ یو مینیج یور رینکس, ہاؤ یو مینیج یور اتھارٹی, ہاؤ یو مینیج یور ورکنگ کنڈیشنز, ہاؤ یو مینیج یور ریسورسز. تو بیسیکلی management is the name to you how to use the available resources, how to enhance the resources, how to fulfill the deficiency of the resources. تو properly managed, تو یہ لیڈرشپس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے, مینجمنٹ کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. تو اس تعلق کو کس طرح ہم لے کے چلیں گے آگے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ چیزیں آپ کو دیکھنی کہ واٹ از لیڈرشپ, واٹ از دی رول آف لیڈرس, اینڈ واٹ از مینجمنٹ, اینڈ واٹ از دی رول آف مینجمنٹ. تو یوز آف اتھارٹی انہیرٹ ان ڈیزگنیٹڈ فارمل رینکس ٹو obtain compliance فرام آرگنائزیشنل ممبرس. کہ آپ نے جو آرگنائزیشنس کے ممبرز ہیں ان کا کمپلائنس ریسیو کرنا ہے, اور ایک پراپر اور آرگنائزیشنل ممبرس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو لینا, اس کو اس طرح لینا کہ وہ آؤٹ پٹ کی صورت میں آئے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت سی جو چیز ہے وہ بنتی ہے اس کے ساتھ کہ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, کس طرح اپنے آرگنائزیشنل ممبرس کے کمپلائنس کو یوز کرنا ہے, جو آپ نے کس طرح مینیج کیا ان ریسورسز کو, ان ریسورسز کے ذریعے جو آپ کے ممبرز, آرگنائزیشنل ممبرز جو آپ کو فائدہ پہنچائیں, آؤٹ پٹ دیں, تو یہ مینجمنٹ کی وجہ سے ہے. تو دیر از اے ویری مچ امپورٹنٹ پارٹ of the management to execute, to excel towards the excellence, towards the betterment of the organization. تو یوز آف اتھارٹی ہے, اپنی اتھارٹی کو یوز کرے. مینیجر جو ہے وہ اپنی اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے جو آرگنائزیشنل ممبرز ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے, ان کو پراپر طریقے کے ساتھ ان کے ڈیزگنیٹڈ رینک کے مطابق ان کا جو ایریا آف ورک ہے اس کی کمی کو اس کی کمی کو سامنے اور کمی بیشی کو سامنے رکھتے ہوئے جب پورا کیا جائے تو وہ مینجمنٹ ہے. تو دونوں جو ہیں یہ کو ریلیٹ ہیں, یہ آپس میں مطابقت رکھتی ہیں, لیڈرشپ بھی اور مینجمنٹ بھی. تو یہ کانسیپٹ جو اپنا آپ ذہن نشین کیجئے گا کہ جب بھی آپ کو ایک پرٹیکولر رینک دیا جائے, آپ کو ایک اتھارٹی دی جائے, اس اتھارٹی کے ساتھ آپ کا کوئی آبجیکٹو دیا جائے, اور اس اتھارٹی کو پرٹیکولرلی استعمال میں لاتے ہوئے, مینیج کرتے ہوئے ریسورسز کو, اس کی ایلوکیشن کو ریسورسز کو کرتے ہوئے, اس کی ممبرس کے جو استعداد کار ہے اس کو مینیج کرتے ہوئے, جب کوئی آپ کمپلائنس جو کہ آئے گا امپلائز کی طرف سے جو آئے گی, جو اس کا جواب آئے گا آپ کو, جو ایک آؤٹ پٹ آئے گا, جو اس کا ریزلٹ آئے گا, تو وہ آپ آرگنائزیشنل ممبر سے جو لیں گے اس کو مینجمنٹ کہیں گے. تو مینجمنٹ کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں, ان قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ان رینکس کے جو کہ ڈیزگنیٹڈ فارمل جو ہے رینک آپ کو دیے جاتے ہیں اس کی روشنی میں ایک مینیجر جو ہے یا ایک لیڈر جو ہے وہ اپنے امپلائیز سے جو آؤٹ پٹ لے گا اس کو مینجمنٹ کہیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ٹریٹ تھیوریز کو ہم نے ڈسکس کیا. تو ٹریٹ تھیوریز میں آپ دیکھیں تو تھیوریز دیٹ کنسیڈر, جیسے ہم نے بڑے غور اور زور اور فکر کے ساتھ اس چیز کو دیکھا کہ ٹریٹ تھیوریز اس فلسفے کو سپورٹ کرتی ہیں کہ پرسنالٹی, سوشل اور آپ کی فزیکل اور انٹلیکچوئل ایبلٹیز جو ہیں یہ ڈفرینشیٹ کرتی ہیں. دیز آر دا تھنگس وچ ڈفرینشیٹ دا لیڈرس فرام نان لیڈرس. ہر کسی کے پاس یہ نہیں ہوگا, اور یہ وہ ایکٹیویٹی, یہ وہ سکلز ہیں, یہ وہ ٹریٹس ہیں, یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو آپ کو لیڈرشپ سے نان لیڈرشپ, یہ ایک عام انسان سے لیڈر کی طرف کنورٹ کرتی ہیں, بیکاز یو ہیو دیز اسپیشل ٹریٹس. اور وہ ٹریٹس میں ایمبیشن اینڈ انرجی, دا ڈیزائر ٹو لیڈ, آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی, سوشل سیلف کانفیڈینس,
تو لیڈر کے اندر ایک سیلف کانفیڈینس ہوتا ہے ٹو فیس دا فالوورس, ٹو فیس دا چیلنجز, ٹو فیس ادر پیپلس, ٹو فیس دا رائولس. تو وہ کانفیڈینس کہاں سے آئے گا؟ وہ کانفیڈینس آپ کے اندر سے آئے گا, آپ کی انٹرنسک موٹیویشن سے آئے گا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس چیز کو آپ خاص خیال رکھیں. اس کے بعد انٹیلیجنس آپ کی یہ کتنی کارآمد ہے, کس طرح یوز میں آئے گی. تو اپنی انٹیلیجنس, تو عام آدمی اپنی کے پاس انٹیلیجنس ہوگی, لیڈر کے پاس ہوگی. ایک ایسا شخص جو اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے کے ساتھ ایز اینڈ وین نیڈیڈ بہترین طریقے کے ساتھ پریزنٹ کر سکے, بہترین طریقے کے ساتھ اس اپروچ کے ساتھ کر سکے, تو یہ لیڈرشپ کا ٹریٹ ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد جاب ریلیونٹ, ہائی سیلف مانیٹرنگ. لیڈر ہیز دی ایبلٹی ٹو مینج ہز سیلف, ٹو مانیٹر ہز سیلف. اپنے آپ کا جائزہ لینا, اپنے آپ کی بہتری کی طرف جانا, سیلف ایویلویشن کی طرف جانا. تو یہ لیڈرشپس کے ٹریٹس کے اندر ایک اور چیز ہوگی, ہائی سیلف مانیٹرنگ, ٹو مانیٹر ہز اور ہر سیلف. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ خاص طور پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ٹریٹس ہیں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی لیڈر بنتا ہے, اور ایک لیڈر جو ہے وہ بہتر سے بہتر لیڈرشپ کی طرف جاتا ہے. اس کے بعد جاب ریلیونٹ نالج. جاب ریلیونٹ نالج کو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس طرح بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جس فیلڈ کے اندر آپ موجود ہیں, اگر آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ریلیونٹ نالج اتنا زیادہ ہو کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو, ہر چیز آپ کے ذہن میں ہو. آپ کو اس لیے ذہن میں ہوگی کیونکہ جو چیز آپ سیکھتے ہیں, جو چیز آپ کو نہیں آتی ہے, آپ اس کو سیکھیں گے, سیکھ کے پریکٹس کریں گے تو پھر دین یو ہیو دی ایبلٹی ٹو پریزنٹ یور سیلف, ٹو یوز یور نالج اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ, اکارڈنگ ٹو دی سچویشن. So that is why the trait theories of leaderships focuses that and identify that things. کون سی things? Pick the things from non-leader or leaders. اور وہ کریکٹرسٹکس آپ کی پرسنالٹی ہوں گی. نان لیڈر کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے, لیڈر کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوگی. اس کے بعد سوشل, آپ کی فزیکل اور انٹلیکچوئل ٹریٹس جو ہیں وہ یہ ڈفرینشیٹ کریں گے آپ کو, اور اب آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا. دیز آر دا ٹریٹس آف دا لیڈرشپس. تو اس کو ایک دفعہ پھر اگر دیکھیں, امبیشن اینڈ انرجی, ڈیزائر ٹو لیڈ, آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی, سیلف کانفیڈینس, انٹیلیجنس, ہائی سیلف مانیٹرنگ. جب تک اپنے آپ کو آپ مانیٹر نہیں کریں گے, سیلف مانیٹرنگ نہیں کریں گے, سیلف ایویلویشن نہیں کریں گے, تو پھر یہ ٹریٹس جو ہیں فلفل نہیں کرتے, اور آپ کی کیپیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہوگی. اور اس کے بعد آپ کے پاس جاب ریلیونٹ نالج. کسی بھی جاب کے اوپر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو یو مسٹ نو, یو شوڈ نو, یو ہیو ٹو ہیو سم تھنگ میکسیمم انفارمیشن اباؤٹ یور سبجیکٹس, اباؤٹ یور ٹاپکس. اسی طرح اگر آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر ہیں تو یو مسٹ نو دی job relevant knowledge, must possess the job related knowledge which help you. So dear students, these are the trait theories which focuses the leadership traits, which focuses the or which help us to differentiate the people who are leader and who are not leader. Traits theories کی dear students limitations ہیں کہ these are the limitations of trait theories. اور limitations کیا ہیں؟ No universal traits found that predict leadership in all situations. کہ ابھی تک یونیورسلی گلوبلی ایسے ٹریٹس نہیں دریافت ہوئے کہ جو پریڈکٹ کر دیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ تمام سچویشنز میں جو ہے وہ کارآمد ہے. یہ تو یہ اس کی لمیٹیشن ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتی یہ ٹریٹ تھیوری. اس کے بعد ٹریٹس پریڈکٹ بیہیویئر. ٹریٹ تھیوری جو ہے یہ بیہیویئرس کو پریڈکٹ کرتی ہے بیٹر ان ویک دین اسٹرانگ سچویشنز. تو یہ ویک سچویشنز کے اندر بہتر پریڈکشن کرتی ہے, لیکن جب اسٹرانگ سچویشن ہو تو اس کے اندر اس کی پریڈکشن اتنی متاثر کن نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد انکلیئر ایویڈنس ہے. یہ جو ایویڈنس پیش کرتی ہے لیڈرشپ ٹریٹس کا, یہ انکلیئر ہیں.
یہ بھی اس کی لمیٹیشنز ہیں, یہ بھی اس کی جو ہے تھیوری کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتی ہے. of cause and effect of relationship of leadership and traits, better predictor of the appearance of leadership than distinguish effective and ineffective leaders. تو یہ better predictor ہے اس کس چیز کا کہ ineffective اور effective leaders کون ہیں, تو اس چیز کو بھی یہ لمٹ کرتی ہے. تو یہ these are the trait theories limitations which focuses to limit the theories. اس کے بعد بیہیویئرل تھیوری, ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے ٹریٹ تھیوری کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا. اس کے بعد بیہیویئرل تھیوری دیکھیں. بیہیویئرل تھیوریز آف لیڈرشپس ریفرس دی تھیوریز پروپوزنگ دیٹ اسپیسیفک بیہیویئر ڈیفرینشیٹ لیڈر فرام نان لیڈرس. جیسے کہ نام کے ساتھ ذکر ہے کہ کسی بھی شخص کا رویہ بتائے گا کہ یہ ایک مثبت اپروچ کا شخص ہے یا منفی اپروچ کا شخص ہے. اس کا رویہ بتائے گا کہ یہ کس لیول کا جو ہے یہ شخص ہے, کیا یہ ہمیں سپورٹ کرے گا ہمارے کام کو یا سپورٹ نہیں کرے گا. تو انسان کے رویے جو بذات خود جو ہے وہ اس کو لیڈر بنائیں گے یا نان لیڈر کیٹیگری میں ڈالیں گے. تو رویے میں جو ہم نے پیچھے اسٹڈی کیا کہ اس کے اندر ایک موٹیویشن ہونی چاہیے, ایک سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے اس کے رویے میں. وہ دوسروں کے جو ٹاسک ہیں اس میں ان کو انکریج کرے, اپریشیٹ کرے, سپورٹ کرے, ٹیکنیکل نالج پرووائڈ کرے, فیسلٹیز پرووائڈ کرے, ریسورسز کا خیال رکھے, سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھے. تو پھر اس کے جو بیہیویئر ہے وہ ٹوورڈز رائٹ ڈائریکشن. اور اگر اس کے بیہیویئرس کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی, اس کے رویے جو ہیں وہ منفی ہوں گے, تو پھر اس کو نان لیڈرز کی کیٹیگری میں ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے کسی بھی لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رویوں کو جو ہے وہ مثبت سے منفی کی طرف نہ کنورٹ کرے, نہ ہونے دے, نہ چاہتے بھی نہ ہونے دے, اور اپنے رویوں کے اوپر مکمل اس کو کنٹرول حاصل ہو اور وہ ریکوائرمنٹ اور سچویشن کے مطابق اپنے بیہیویئرس کو جو ہے وہ پرفارم کرے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, تو یہ بیہیویئرل تھیوریز جو ہے وہ بھی پرپوز کرتا ہے کہ اسپیسیفک بیہیویئرس ڈفرینشیٹ لیڈرس فرام نان لیڈرس. تو اسپیسیفک بیہیویئرس جو ہیں دیز آر دا ریزن اینڈ کازز ٹو ڈفرینشیٹ دا لیڈرس فرام نان لیڈرس. اور اس کے بعد ٹریٹ تھیوری جو ہے اس کے مطابق لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ. ٹریٹ تھیوری تو یہ کہتی ہے کہ یہ پیدائشی لیڈر جو ہے وہ لیڈر ہوگا, دیر از نتھنگ اینی تھنگ ایلس. تو آپ بتائیے, آپ سے ایک کوشچن ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, اپنے طور پہ آپ ایکسپلور کریں. آپ سے اگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا لیڈرشپ پیدائشی ہوتا ہے یا اس کو بنانا پڑتا ہے, جی بتائیے. جی, تو اب آپ کا جو بھی آنسر ہے اس کو آپ ایکسپلور کریں. ٹریٹ تھیوری تو یہی کہتی ہے, ٹریٹ تھیوری تو کہتی ہے کہ لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ. آپ نے بھی اپنی رائے بتا دی, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں. تو بیہیویئرل تھراپی جو ہے اس کے مطابق, بیہیویئرل تھیوری کے مطابق, معذرت چاہتا ہوں, بیہیویئرل تھیوری کے مطابق لیڈرشپ ٹریٹس کین بی ٹاٹ. بیہیویئر تھیوری تو یہ کہتی ہے کہ جو بھی رویہ کوئی شخص اپنائے گا, اس رویے جو اسپیسیفک رویے, مخصوص رویے اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں یہ لیڈر ہے یا نان لیڈر ہے. اس کے مطابق رویوں کو سدھارا جا سکتا ہے. یہ ٹریٹ تھیوری جو ہے یہ کہتی ہے کہ لیڈرشپ ٹریٹس کین بی ٹاٹ, یہ آپ کو سکھائے جا سکتے ہیں, وہ آپ کو سمجھائے جا سکتے ہیں, اس کی پریکٹس کروائی جا سکتی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو دیر آر ٹو تھیوری وچ وی ڈسکسڈ. نمبر 1 از ٹریٹ تھیوری which focuses on your personality, physical, social and intelligence. So these characters differentiate you from leaders to non-leaders. اور اس کے بعد اس نے لیڈرشپ کے جو ٹریٹس اس نے بتائے ہیں, ان ٹریٹس کے اندر کچھ خصوصیات تھیں جو اگر آپ دیکھیں کہ ambition and energy, desire to lead, honesty and integrity, self-confidence, intelligence, high self-monitoring,
اور جاب ریلیونٹ ایکسپیرئنس. اس کے بعد لمیٹیشنس کی ہم نے بات کی, اور فائنلی جو بات کی بیہیویئرل تھیوری آف لیڈرشپس وچ ہیلپ اس ٹو differentiate that specific behaviors are the main reasons to differentiate from leaders to non-leaders. اور اس کے مطابق ٹریٹ تھیوری نے جو اپنا فائنڈنگز دی کہ لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ, اور جبکہ بیہیویئرل تھیوری نے جو فائنڈنگز دی لیڈرشپ ٹریٹ کین بی ٹاٹ. یہ آپ خود دیکھیے, فیصلہ کیجیے. نیکسٹ دیکھیں آپ اوہایو اسٹیٹ اسٹڈی. اس کے مطابق ایک اسٹڈی کی گئی جس میں دیکھا گیا کہ کون سی چیزیں ہیں جو لیڈرشپ کے لیے معاونت کا باعث بنتی ہیں. تو اس اسٹڈی کے مطابق جو کہ انیشیٹنگ اسٹرکچر جو تھا, اس کے مطابق دی ایکسٹینٹ ٹو وچ اے لیڈر از لائکلی ٹو ڈیفائن اینڈ اسٹرکچر ہز اور ہر رول اینڈ دوز آف سب آرڈینیٹ ان سرچ فار گول اٹینمنٹ. تو اس کے مطابق انیشیٹ کیا جاتا ہے, اسٹرکچر کیا جاتا ہے کہ وہ اس اسٹرکچر کو ڈیفائن کرے اپنے سب آرڈینیٹ سے, اور اس کے نتیجے میں جو گول یا جو اچیومنٹ یا جو ٹارگٹ سیٹ کیے جائیں اس کا حصول کیا جائے. تو اس انیشیٹو کہ اس انیشیٹنگ اسٹرکچر کے تحت اپنے سب آرڈینیٹ کو جو آپ نے رول دیا ہے اس کو آپ نے کس طرح سب آرڈینیٹ کو آپ نے اس گول کی سرچ کے لیے استعمال میں لے کے آنا ہے. اور اس کے مطابق جو کنسیڈریشن تھی, دا ایکسٹینٹ ٹو وچ اے لیڈر از لائکلی ٹو ہیو جاب ریلیشن شپ کریکٹرائزڈ بائی میوچل ٹرسٹ, ریسپیکٹ فار سب آرڈینیٹس, آئیڈیاز اینڈ ریگارڈ فار دیئر فیلنگس. تو اس کو کنسیڈر کیا گیا کہ دیز آر دا تھنگ وچ وی ہیو ٹو کنسیڈر if you want to get the better leaderships, the productive leaderships, then we have to develop our mutual trust. We should develop our respect of the subordinates and their ideas and regard of their feelings. اور ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس خیال کے نظر میں جو یہ لیڈر کرے گا اس کی نتیجے میں جو چیزیں آئیں گی وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف آئیں گی. تو یہ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ اس کے اندر جاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو اوہایو اسٹیٹ اسٹڈی اس کے مطابق انیشیٹنگ اسٹرکچر کے مطابق اس اسٹرکچر کے اندر آپ نے ڈیفائن کر دینی ہے ایک چیز, ان کا رول جو آپ نے سیٹ کیا ہے اس رول کی مدد سے اپنے سب آرڈینیٹ جو کہ وہ سرچ میں آپ کی مدد دیں گے کہ گول اٹینمنٹ کیسے کرنی ہے. اور اس کے بعد ہم کنسیڈریشن ہے جس چیز کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے اس تھیوریز کے مطابق, اسٹڈیز کے مطابق, وہ دی ایکسٹینٹ ٹو وچ لیڈر از لائکلی ٹو ہیو جاب ریلیشن شپ کریکٹرائزڈ بائی میوچل ٹرسٹ. تو یہ جو جاب ریلیشن شپ کریکٹرسٹکس ہیں جو کریکٹرائزڈ کیے گئے ہیں on the basis of mutual trust, respect for subordinate, ideas and regard for their feelings. ان چیزوں کو جب آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے, کنسیڈر کریں گے, اور اس کے مطابق جب ایگزیکیوشن ہوگی, اس کنسیڈریشن کے مطابق جو ایگزیکیوشن ہوگی وہ ایک پراپر جو ہے وہ لیڈرشپ کی طرف جائے گی. تو یہ اوہایو اسٹیٹ اسٹڈی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, امید ہے کہ آپ نے یہ تھیوری جو ہے اچھی طرح گو تھرو کی ہوگی, سنا ہوگا, اور اس کی لیے مزید جو ہے اس کو ایکسپلور کریں گے. اس کے بعد یونیورسٹی آف مشیگن اسٹڈیز. تو پہلے اوہایو اسٹیٹ اسٹڈی جو ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھی, اوہایو اسٹیٹ اسٹڈیز کے اندر انیشیٹنگ اسٹرکچر تھا اور کنسیڈریشن تھی. اس کنسیڈریشن کے مقابلے میں میوچل ٹرسٹ کو دیکھا, رسپیکٹ آف سب آرڈینیٹ اور ان کے آئیڈیاز کو رسپیکٹ دی, اور ریگارڈ کیا ان کی فیلنگز کو, جس کے نتیجے میں پروڈکٹیوٹی آئی, ایک بہتر سٹائل کی لیڈرشپ بنی. ڈائریکشنز جو ہیں واضح کی جاتی ہیں, ان ڈائریکشنز کے نتیجے میں ان کو فیسیلیٹیٹ اور سپورٹ کیا جاتا ہے, تب جا کے کہیں ریزلٹس جو ہے وہ مثبت صورت میں سامنے آتے ہیں. اس کے بعد یونیورسٹی آف مشیگن نے ایک اسٹڈی کی. اس اسٹڈی کے مطابق انہوں نے امپلائی اورینٹیڈ لیڈرشپ کا کانسیپٹ پیش کیا. امپلائی اورینٹیڈ لیڈرشپ, ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو دیکھیں, ایمفسائزنگ انٹرپرسنل ریلیشنز
اس اسٹڈی کے مطابق جو فائنڈنگز آئی اس میں ایمفسائز کیا گیا کہ دیر از اے ویری مچ اینڈ امپورٹنٹ رول آف interpersonal relations on the job. If you have a better interpersonal relationships, then you will enjoy the true leaderships. So employee oriented leadership hai to focus the employees, to give respect to the employees, to give respect and regard to the feelings of the employee. So these things facilitate us to examine the employee oriented leadership. Uske baad taking personal interest. If you take personal interest towards their activities, towards their achievements, towards their personal things, towards their professional skills, towards their better environment, then this will also convert into a productivity. So according to the employee-oriented leadership, emphasizing on interpersonal relations, taking a personal interest in the need of the employees, and accepting individual differences among members, and accepting, آپ نے ایکسیپٹ کرنے ہیں وہ انڈیویجول ڈفرینسز امنگ ممبرس جو کہ ایک ورک اسٹیٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور جس کو آپ نے دور کرنا ہے. تو یہ مشیگن اسٹیٹ میں جب آپ امپلائی اورینٹیڈ لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیں گے تو اس میں امپلائی کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا, اس میں امپلائی کی جو سیلف انٹرسٹ ہے اس کا خیال رکھا جائے گا, اس کی فیلنگس کا خیال رکھا جائے گا, اور ایکسیپٹ کریں گے ان کے انڈیویجول ڈفرینسز کو جو لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں. اس کے بعد پروڈکشن اورینٹیڈ لیڈرشپس, تو اوپر امپلائی کو فوکس کیا جاتا ہے. اب نیچے کی جو پروڈکشن اورینٹیڈ لیڈرشپ ہے اس میں آپ نے پروڈکشن کو فوکس کرنا ہے, پروڈکشنز کو بچانا ہے, ٹیکنیکل اور جاب ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پروموٹ کرنا ہے. ون ہو ایمفسائز دا ٹیکنیکل اور ٹاسک ایسپیکٹس آف دا جاب. تو اس تھیوری کے اندر وہ جو لیڈرشپ ہوگی وہ پروڈکشن اورینٹیڈ ہوگی, وہ ٹیکنیکل اسپیکٹس کو زیادہ ایمفسائز کرے گی اور ٹاسک کو اسپیکٹس آف دی جاب کو زیادہ سامنے رکھے گی بنسبت اس کے امپلائی اورینٹیڈ لیڈرز کے. تو امپلائیز کو یہ دوسرے نمبر پہ لا سکتے ہیں, تیسرے نمبر پہ لا سکتے ہیں, لیکن پروڈکشن اورینٹیڈ لیڈرشپس کے اندر ایمفسائز کریں گے اپنی ٹیکنیکلٹیز کو, ٹیکنیکل اور جاب اسپیکٹس کو سامنے رکھ کر یہ پرائرٹی سیٹ کی جائے گی, اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے وہ امپلائیز کو دیکھیں یا اوور آل انوائرمنٹ کو دیکھیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ مینیجریل گریڈ ہے, تو دیر آر 81 سٹائلز جو ڈفرینٹ لیڈرشپ سٹائلز یہ گریڈ بتاتا ہے. 9x9 میٹرکس آؤٹ لائننگ 81 ڈفرینٹ لیڈرشپ سٹائلز, اور on the basis of that leadership style we can define leadership. اور concern for the people low towards high, تو یہ گریڈ جو ہے وہ آپ کو concern for production جو ہے وہ اگر آپ دائیں طرف دیکھیں تو ہائی کی طرف جا رہا ہے, اور اس طرف اگر دیکھیں تو لو کی طرف جا رہا ہے. تو یہ مینیجریل گریڈ جو کہ بلیک اینڈ ماؤنٹن نے بنایا, اور یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ کنسرن جو ہے لوگوں کے ہائی اور ٹورڈز لو اینڈ کے اوپر جائیں گے. اس کے بعد اسکینڈینیوین اسٹڈیز. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ لیڈرشپ کا کانسیپٹ جو اسکینڈینیوین اسٹڈیز کی گئیں, اور اس نے ایک کانسیپٹ دیا. اس کانسیپٹ کے تحت ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ لیڈرز ون وہ ویلیو ایکسپیریمنٹیشن. اب اس اسٹڈی کے مطابق دوز پیپل اور دوز لیڈرز وہ ویلیو دی ایکسپیریمنٹیشنز, وہ ویلیو دی انوویشنز, وہ ویلیو دی نیو انڈکشنز, وہ ویلیو دی پریکٹیکل اپلیکیشنز. تو اس کے نتیجے کے اندر سیکنگ نیو آئیڈیاز ٹو آئیڈینٹیفائی ٹو سیک دا نیو آئیڈیاز. دیٹ از وائی سم پیپل سم لیڈرز fulfill the Scandinavian requirement of the Scandinavian studies. They develop a developmental oriented leaderships, and they focus the developmental oriented leadership styles to get good results. ان ریزلٹس کے نتیجے میں وہ ایکسپیریمنٹیشنس کو ویلیو دیں گے, وہ اس کے نتیجے میں نیو آئیڈیاز کو سیک کریں گے, اور ٹو جنریٹنگ اینڈ امپلیمنٹنگ چینج.
اور وہ آلویز ریڈی ٹو جنریٹ اینڈ امپلیمنٹ نیو چینجز وچ کم فرام دی نیو ایکسپیریمنٹس. تو جو بھی نیو ایکسپیریمنٹس کے ساتھ فائنڈنگز آئیں گی, نیو آئیڈیاز کے ساتھ جو فائنڈنگز آئیں گی, اس کو ایکسپلور کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہیں گے. تو اس سے جو ہے ڈیولپمنٹ اور مزید نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی, نئی انوویشنز ہوں گی, نئی آئیڈیاز لانچ ہوں گے, اور نئی اب آپ موبائل کی اس میں انڈسٹری کے اندر چلے جائیں تو اس میں آپ کو اسکینڈینیوین اسٹڈیز کی جو چیزیں آئیں گی, روز نئے ایکسپیریمنٹس ہوں گے, نئے پیکیجز انٹروڈیوس کروائے جائیں گے. اور اگر آن دا بیسس آف دیٹ ڈیسیجنس, on the basis of new experiments, if the company or organization get good results, تو this model works. تو یہ لیڈرشپ سٹائل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ لیڈرشپ ہے, جو کہ ڈیولپمنٹ اور اسکل اور ایکسپیریمنٹس اور نیو انوینشنز اور انوویشنز کی طرف لے کے جائے گی آپ کو. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھے ہوں گے کہ اسکینڈینیوین اسٹڈیز کے اندر ایکسپیریمنٹیشنس کا کتنا امپورٹنس ہے, اور نئے آئیڈیاز کو, اسی لیے نئے آئیڈیاز کو اس ماڈل کے تحت پسند کیا جاتا ہے. ان آئیڈیاز کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں اور جنریٹ کیا جاتا ہے کہ چینج کی طرف لے کے جائیں, امپلیمنٹ کی جاتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز جو چینج کی طرف لے کے جائیں, کیونکہ ان کے نزدیک ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ کی وجہ سے جو لیڈرشپ جو ہے چیزیں کرے گی وہ بہتر ریزلٹس کی صورت میں آئے گی. Dear students, researchers in Finland and Sweden questions whether there are only two dimensions, production oriented and employee orientations. کہ اس میں انہوں نے اس چیز کا کوشچن ریز کیا ہے کہ کیا پروڈکشن اورینٹیشن اور امپلائی اورینٹیشن جو ہے وہ بہتر ہے, یا صرف یہی دو چیزیں ہوں گی that capture the essence of leaderships. تو لیڈرشپس کے بیہیویئر کو پڑھنے کے لیے کیا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پروڈکشن اورینٹیڈ اینڈ امپلائی اورینٹیشن جو ہے وہ یہی کافی ہیں, یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے ٹو جج دا بیہیویئرس آف دا لیڈرس. اور اس کے بعد دس پریمس is that in changing world effective leaders would exhibit development oriented behaviors. اور اس کے نتیجے میں چینجنگ ورلڈ کے اندر, اس بدلتی ہوئی دنیا کے اندر, اس بدلتے ہوئے نظام کے اندر, اور اس ایک پینارامک قسم کی اور مسلسل جو ہے ایک ڈائنامک قسم کے ورلڈ کے اندر ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ بیہیویئرز از ویری مچ نیڈیڈ, بیکاز یو نیڈ ٹو ہیو نیو ایکسپیریمنٹس, you need to have new ideas, you need to have to apply those ideas on the situations and get good results. تو جب تک ہم انوویشنز میں نہیں جائیں گے, ایکسپیریمنٹیشنز کے اندر نہیں جائیں گے, تو پھر ہم ترقی کی طرف نہیں جائیں گے. تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے, اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں پھر ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ بیہیویئرز کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بیہیویئرز ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ کی ویلیوز جو آپ مقرر کریں وہ آن دا بیسس آف ایکسپیریمنٹیشن ہو, اور جو آپ آئیڈیاز کریں وہ نئے اور جدید آئیڈیاز کو حاصل کیا گیا ہو, تاکہ اس سے جو چیزیں جنریٹ کریں اور امپلیمنٹ کریں اس سے ایک واضح چینج آئے. اس کے بعد کنٹیجنسی تھیوریز. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے ڈفرینٹ تھیوریز پڑھی, ہم نے ٹریڈ تھیوری پڑھی, بیہیویئرل تھیوری پڑھی, اس کے بعد ہم نے اوہایو اسٹیٹ اسٹڈیز کو ڈسکس کیا, اس کے بعد ہم نے مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹیز کی اسٹڈیز کو ڈسکس کیا, اور اس کے بعد ہم نے اسکینڈینیوین اسٹڈیز کو ڈسکس کیا. اسکینڈینیوین اسٹڈیز جس نے ہمیں ایکسپیریمنٹیشن کا مدد کی بتائی کہ کس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن اور نیو آئیڈیاز کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے بعد آپ جو نیکسٹ تھیوری ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ دیکھیں وہ فیلڈرل کنٹیجنسی ماڈل ہے, اور اس کے مطابق کیونکہ یہ کنٹیجنسی تھیوری ہے اور اس کے نتیجے میں جو ماڈل ترتیب دیا گیا اس کو ہم فیلڈرل کنٹیجنسی ماڈل کہیں گے. اس کے نزدیک دا تھیوری دیٹ افیکٹ گروپ ڈپینڈ آن پراپر میچ بٹوین لیڈر اسٹائل of interacting with subordinate and the degree to which the situation gives control and influence to the leader.
فیلڈلس کنٹیجنسی ماڈل کے مطابق ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھیوری اس وقت افیکٹو ہوگی جب آپ ڈپینڈ کریں آن پراپر میچ بٹوین دا لیڈرشپ اسٹائل. جو بھی لیڈرشپ کا اسٹائل ہو, جس بھی تھاٹ اور جس بھی پروسیس کا لیڈرشپ اسٹائل ہو, وہ انٹریکٹ کرے. وہ کس کے ساتھ انٹریکٹ کرے؟ وہ سب آرڈینیٹ کی کس کو انٹریکٹ کرے, اس سب آرڈینیٹ کو فیسیلیٹیٹ اور فیسینیٹ کرے, اس سب آرڈینیٹ کو کانفیڈنس دلوائے, اور اس کے نتیجے میں the which gives کنٹرول, یہ کنٹرول دے گی اور انفلوئنس دے گی ٹو دا لیڈر. تو فیلڈلس کنٹیجنسی ماڈل جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا کہ لیڈرشپ اسٹائل جو ہے پلیز ویری امپورٹنٹ رول, اینڈ دیس اسٹائل وچ ول ایگزامن دیٹ کہ وہ سب آرڈینیٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, سب آرڈینیٹس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, وہ لیڈرشپ اسٹائل سب آرڈینیٹس کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کے بعد لیسٹ پریفرڈ کو ورکر LPC کوشچنرز. تو یہ کوشچنر ڈیولپ کیا گیا, وہ ایک انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا گیا اور LPC کے نام سے, جس کا کام ہے an instrument that purport to measure whether a person is task or relation oriented, جس کی نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹاسک اورینٹیڈ ہے یا ریلیشن شپ اورینٹیڈ پرسنالٹی یا لیڈرشپ ہے. تو اس کی مدد سے ہمیں لیسٹ پریفر کو ورکر, یعنی ہم جن کو لیسٹ پریفرنس کے اندر رکھتے ہیں اپنے کو ورکرز کو, اس کے لیے ایک کوشچنر یا انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا گیا جو ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد فیلڈرز ماڈل ہے ڈیفائننگ سچویشنز. پھر یہ ماڈل جو فیلڈرز کا ماڈل ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے سچویشنز کو. لیڈر ممبر ریلیشن, دا ڈگری آف کانفیڈنس, ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ سب آرڈینیٹ ہیو ان دیئر لیڈرز. تو کیا جو اپنے سب آرڈینیٹ کے اوپر ٹرسٹ ہے, جو اپنے سب آرڈینیٹ کے اوپر ایک ریسپیکٹ ہے, اور اپنے سب آرڈینیٹ کے لیے جو ایک میوچل انٹرسٹ ہے, تو کیا یہ فلفل کرتا ہے کہ نہیں؟ تو لیڈر ممبر ریلیشن شپ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے لیڈرشپ کے لیے. تو فیلڈرز ماڈلز کے تحت اگر ہم سچویشن کو دیکھیں تو اس کے مطابق لیڈر ممبر ریلیشن شپ جو ہے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور اس کی مدد سے وہ جو کانفیڈنس یا وہ جو ٹرسٹ اور جو وہ رسپیکٹ ہے جو اپنے سب آرڈینیٹ کو آپ نے دینی ہے, تو وہ لیڈر کو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرے گا فرام نان لیڈرز کے ساتھ. پھر ٹاسک اسٹرکچر, the degree to which the job assignments are proceduralized. تو وہ ٹاسک اسٹرکچر ایک ایسا اسٹرکچر جو یہ لیڈرشپ دے گی اس ماڈل کے تحت کہ وہ اس کے ذریعے پروسیجر کے تحت چلیں گے, ایک سیکوینس کے ساتھ چلیں گے, اور جاب کی جو بھی کوئی جاب ہوگی اس کی جو بھی اسائنمنٹ آپ دیں گے وہ ایک پروسیجرز کے تحت ہوگی, اور اس پروسیجرز کے تحت ہونے کے بعد جو پروڈکٹیوٹی آئے. تو ٹاسک اسٹرکچر کا کانسیپٹ ہے پوزیشن پاور. Dear students, influence derived from one formal structure position in the organization. یہ وہ انفلوئنس ہے جو آپ کو فارملی ایک اسٹرکچر کے تحت عطا کیا گیا ہو, یعنی آپ کو آرگنائزیشن میں فارملی ایک ایسا ڈیزگنیشن دیا ہو جس کے اندر کچھ پاور ہو, جس کے اندر آپ کے پاس کچھ اختیارات ہوں, پھر آپ ان اختیارات کو بلا روک ٹوک استعمال میں لے کے آئیں. تو یہ پاور پوزیشن کے آپ کی پاور پوزیشن کیا ہے, آپ کتنے زیادہ جو ہیں آپ کے پاس اختیارات ہیں تاکہ تو آپ کوئی سٹانس لے سکیں آرگنائزیشن کے اندر. انکلوڈز پاور ٹو ہائر, اور یہ وہ پاور ہیں جس میں آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ آپ کسی کو بھی ہائر کر سکتے ہیں. اس کے بعد فائر کر سکتے ہیں, یعنی نوکری پہ رکھ بھی سکتے ہیں, جاب کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں, یا آپ نکال سکتے ہیں. کسی شخص کی پرسنل جو ایبلٹیز ہیں وہ اگر کسی وجہ سے وہ پریزنٹ نہیں کر رہا, کسی شخص کی اگر جو ہے وہ ڈسپلن جو ہے وہ مینٹین نہیں ہے, تو آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں, آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں, آپ اس کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں, بیکاز یو ہیو دی پاور ٹو ڈو سم تھنگ. اور اس کے بعد پروموٹ کرنا کسی چیز کو, پروموشن دینا کسی کو, تو یہ بھی آپ کے دائرہ اختیار کے اندر اگر ہے, اینڈ گیو سیلری انکریز. اور اس کے بعد آپ کے یہ بھی اختیار دیا جائے کہ اگر آپ کسی کی سیلری کو بڑھانا چاہیں تو آپ وہ اس کی سیلری کو بڑھا سکتے ہیں.
تو یہ دیز آر دا پوزیشن پاورز given by the organization, given by the nation. تو فیڈلر ماڈل کے تحت سچویشن کو ڈیفائن کیا گیا جس میں لیڈر ممبر ریلیشن شپ کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے, اس کے بعد ٹاسک اسٹرکچر کا دیکھا گیا ہے, اس کے بعد پوزیشن پاور ہے, اور پوزیشن پاور آپ کو پتا ہونا چاہیے, ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ انفلوئنس ڈیرائیوڈ فرام ون فارمل اسٹرکچر, ایک فارمل اسٹرکچر کے اندر جو کسی کام کا آپ کو انفلوئنس دیا گیا کہ آپ کی مرضی ہے, اور اس کے مطابق اگر آرگنائزیشن جو ہے وہ انکلوڈ کرتی ہے پاور ٹو ہائر, اگر آپ کی پاور ہے کے اندر یہ آتا ہے ٹو ہائر, ٹو فائر, اور ڈسپلن, اور ٹو پروموٹ اینڈ گیو سیلری انکریزز, اور تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے دائیں خیالات میں, تو آپ کی پوزیشن ایک پاور کے پاس, ایک آپ پاورفل پوزیشن پہ ہیں, اور اس پوزیشن کی وجہ سے آپ اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد فائنڈنگز فرام فیلڈ ماڈل, ٹاسک اورینٹیڈ اور ریلیشن شپ اورینٹیڈ. اب اس کے مطابق جو آپ دیکھیں ڈاٹڈ لائن بن رہی ہے یہ ٹاسک اورینٹیڈ کی ہے, اور جو ریلیشن شپ اورینٹیڈ بن رہی ہے وہ ایک فل لائن ہے. اس کے مطابق یہ فائنڈنگز تھی فیلڈرز ماڈل کی. اس کے تحت اگر آپ پہلے دیکھ لیں تو پور سے جو فیوریبل, ماڈریٹ اور انفیوریبل, تو پھر جو ریلیشن شپ اورینٹیڈ آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ اس کا گراف کہاں پور سے شروع ہوا اور گڈ تک اوپر گیا, اور اس کے بعد آگے ڈیسلریٹ ہوتا ہوا انفیوریبل کی چلا گیا, جبکہ اس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو گڈ سے سٹارٹ ہوا ٹاسک اورینٹیڈ, یہ ماڈریٹ ہوا, اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس نے ایک ٹیک آف لی. تو کیٹیگری 1 2 3 4 5 6 7 8 کیٹیگریز اس کی بنائی گئی, اور 8th کیٹیگری میں یہ جو ٹاسک اورینٹیڈ ہے یہ فیوریبل انفیوریبل کے ٹاپ پہ ہے, جبکہ ریلیشن شپ جو ہے یہ انفیوریبل کے باٹم پہ. اس کے بعد لیڈرشپ ممبر ریلیشن پہلی سٹیج پر گڈ تھا, دوسری سٹیج پہ گڈ, تیسری سٹیج پہ گڈ, 4th سٹیج کے اوپر جو لیڈر ممبر ریلیشن شپ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس, وہ گڈ, اور 5 نمبر پہ آپ دیکھیں پور, اور 6 پہ آپ دیکھیں پور, 7 کے اوپر پور, اور 8 کے اوپر پور. تو یہ لیڈر ممبر ریلیشن جو ہے یہ فائنڈنگز تھی فیلڈرز ماڈل کی. اس کے بعد ٹاسک اسٹرکچر ہائی ہائی لو لو ہائی ہائی لو اینڈ لو. اس کے بعد پوزیشن پاور جو ہے اسٹرانگ ویک اسٹرانگ ویک اسٹرانگ ویک اور اسٹرانگ اور ویک. تو یہ ایک ماڈلس کی فائنڈنگز ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس. تو ایک دفعہ پھر اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو جو تھیوریز آپ نے گو تھرو کی اس کے تحت ہم اس کو گو تھرو کر لیں تاکہ ہمارا یہ لیسن جو ہے وہ بہتر طریقے سے ریوائز ہو سکے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے لیڈرشپ کو ریوائز کیا. واٹ از لیڈرشپس؟ تو ہم نے دا ابیلٹی ٹو انفلوئنس گروپ ٹو ورڈز اچیومنٹ آف گول. اس کے بعد مینجمنٹ کو ہم نے یوز کیا, یوز آف اتھارٹی, انہیرٹ ان ڈیزگنیٹڈ فارمل رینک ٹو obtain compliance فرام آرگنائزیشنل ممبر. اور اس کے بعد ٹریٹ تھیوریز میں, ٹریٹ تھیوریز آف لیڈرشپ میں, تھیوریز دیٹ کنسیڈر پرسنالٹی, سوشل, فزیکل اور انٹلیکچوئل ٹریٹس. دیز آر دا ٹریٹس وچ ڈفرینشیٹ دا پیپلز فرام لیڈرشپ ٹو نان لیڈرشپ, یا ڈفرینشیٹ دا لیڈرز فرام نان لیڈرز. تو یو مسٹ ہیو دیز ٹریٹس اف یو would like to become a leader. اس کے بعد لیڈرشپ ٹریٹ کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹس ambition and energy, desire to lead, honest and integrity, self confidence, intelligence, high self monitoring, job relevant knowledge. You must have these leadership traits if you would like to enjoy the better leadership traits. اس کے بعد ٹریڈ تھیوریز کی لمیٹیشنز ہم نے ڈسکس کی, اور اس کے بعد بیہیویئرل تھیوری ہم نے کی. بیہیویئرل تھیوری آف لیڈرشپ بتا رہی ہے کہ تھیوری پرپوز دیٹ اسپیسیفک بیہیویئرز ڈفرینشیٹ لیڈرز فرام نان لیڈرز. پھر ٹریڈ تھیوریز کے مطابق لیڈر آر بورن ناٹ میڈ. اس کے بعد بیہیویئرل تھیوری ڈیئر اسٹوڈینٹس, لیڈرشپ ٹریٹ کین بی ٹاٹ, یہ سکھائے جا سکتے ہیں, پڑھائے جا سکتے ہیں. اور
آپ کو اسکلفل بنا سکتے ہیں. اوہایو اسٹیٹ اسٹڈی میں انیشیٹنگ اسٹرکچر ڈسکس کیا, کنسیڈریشن ٹرسٹ کیا. کنسیڈریشن کے اندر جو ریلیشن شپ کریکٹرائزڈ بائی میوچل ٹرسٹ, یعنی جب بھی ریلیشن شپ ہوں گے اس کو کریکٹرائز کرنے کے لیے جس چیز کو دیکھا جائے گا اس میں میوچل ٹرسٹ ہوگا, ریسپیکٹ دیکھی جائے گی فار سب آرڈینیٹس اینڈ آئیڈیاز دیکھے جائیں گے, اور ریگارڈ فار دیئر فیلنگس کو دیکھا جائے گا ڈیئر اسٹوڈینٹس. اس کے بعد یونیورسٹی آف مشیگن کی اسٹڈیز کے مطابق امپلائی اورینٹیڈ لیڈرشپ کو دیکھیں گے, ایمفسائزنگ انٹرپرسنل ریلیشنز دیکھیں گے, ٹیکنگ اے پرسنل انٹرسٹ کو کنسیڈر کریں گے, ان نیڈ آف امپلائی, اور جو امپلائیز کی نیڈ ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, اور انڈیویجول ڈفرینسز کو جو ہے وہ ختم کیے جائے, اور پروڈکشن اورینٹیڈ ون ہو ایمفسائز ٹیکنیکل اور ٹاسک ایسپیکٹ آف دا جاب. اور اس کے بعد گریڈ ہم نے ڈسکس کیا, اور اس کے بعد اسکینڈینیوین اسٹڈیز کے مطابق ڈیئر اسٹوڈینٹس development of oriented leaders, one who value experimentation, seeking new ideas and generating and implementing change. تو یہ ڈیولپمنٹ لیڈرشپ جو ہے اورینٹیڈ ہوگا, کس کے مقابلے کے لیے ایکسپیریمنٹیشنز کی ضرورت ہوگی, سیکنگ نیو آئیڈیاز کی ضرورت ہوگی ڈیئر اسٹوڈینٹس, اینڈ جنریٹ کریں گے اینڈ امپلیمنٹ کریں گے وہ چینج کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھیں. اس کے بعد فیلڈرز کنٹیجنسی ماڈل کو ہم نے دیکھا. اس کے مطابق لیڈرشپ کا جو اسٹائل ہے وہ انٹریکٹ کرے گا سب آرڈینیٹس اینڈ دا ڈگری ٹو وچ دا سچویشن گیو کنٹرول اینڈ انفلوئنس ٹو دا لیڈرز. اس میں لیسٹ پریفرڈ کو ورکر LPC کے مطابق کوشچنر ایک ڈیزائن کیا گیا, جس کی وجہ سے کہ بتایا گیا کہ ویدر اے پرسن از اور ریلیشن شپ اورینٹیڈ اور سم تھنگ ایلس. اس کے بعد لیڈر ممبر ریلیشنس کو ہم نے ڈسکس کیا. دا ڈگری آف کانفیڈینس, ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ سب آرڈینیٹ ہیو ان دیئر لیڈرز. ٹاسک اسٹرکچرز, دا ڈگری ٹو وچ دا جاب اسائنمنٹس آر پروسیجرائزڈ. پوزیشن پاورس کو دیکھا گیا. اس کے نتیجے میں if you have a power to add something, if you power to hire someone, if you have the power to fire someone, if you have power to promote and to get increase and raise the salary structure, then you use and these power and positions according to the Fielder's model defining the situations. So these are the things, or these are the findings of Fielder's model. اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ نے اس کے اندر بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا ہوگا, ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں, اور آپ سے ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ اس کو اور اچھی طرح سے گو تھرو کریں, تاکہ اس کے اندر جو گیپس رہ گئے ہیں, جو چیزیں آپ لوگ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اس کو آپ ایکسپلور کریں, اور اگلے آنے والے لیکچرز میں اسی بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی پارٹیسپیشن کو ہمارے ساتھ لے کے چلیں. تو آپ سے یہی گزارش اور یہی ریکوائرمنٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد دوبارہ انٹریکٹ کرے گا. اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.